الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ ویڈیو ہندوستان کے نوجوانوں کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ چند دن پہلے میں نے یوٹیوب پر دیکھا مدراس میں ایک لڑکے کو بے تحاشا ہندوؤں نے لکڑیوں سے مارا، اور وہ ویڈیو کے اوپر ٹائٹل تھا مسلم اسٹوڈنٹ کو جو ہے ستایا جا رہا یا مارا جا رہا یا اس کو تکلیف دی جا رہی یا اس کے اوپر ظلم ہو رہا. مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھا، اس کو ہندوؤں نے مارا. انہوں نے اپنے مذہب کے خلاف یا پھر کوئی وہ لڑکا اسلام کی دعوت دے رہا تھا ہوگا، تو یہ سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. دشمن اسلام کے اوپر حملہ کرتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو ہے مکے کے اندر اسی طرح ہوا تھا ایک وقت. بات لمبی ہو جائے گی، آگے جانا چاہتا ہوں. مگر جب مدراس میں یہ واقعہ ہو رہا تھا، پولیس والے کالج کے گیٹ کے باہر اور منسٹر سے پتہ نہیں ان کے ساتھ وہ ٹھہر کے دیکھ رہے ہیں تماشا، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ ایک انسان کی جان بچائے. انسانیت کا جو ہے جنازہ نکال دیا جیسا ہو گیا. دوسری بات، جے للیتا جب چیف منسٹر تھی تو وہاں کرسچینٹی بڑے زور و شوروں سے پھیل رہی تھی، تو اس نے ایک ایکٹ ایسا لگایا کہ کوئی بھی کسی کے مذہب کو نہ تبدیل کرے. اب آپ سوچ لیں، جے للیتا چیف منسٹر اور انسان کو اس کی آزادی نہیں دے رہی. جس طرح سے ہندوؤں میں ستی ہو جاتی تھی عورت، زندہ عورت کو مردے کے ساتھ شوہر جو مر جاتا تھا اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، آج اسی طرح انسان کو اختیار نہیں ہے وہ اپنے مذہب پر چلنے کے لیے یا وہ اپنے مذہب کو بدلنے کے لیے یا وہ اپنی مرضی سے جینے کے لیے. ہندو کا ہے یہ راج. اس واسطے یہ ہوا جے للیتا کے وقت انہوں نے کرسچن بننے سے روکا، لیکن اڑیسہ کو نہیں روک سکے. ہندوستان اگر سے سمجھتا ہے یہ ہندوؤں کا ملک ہے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر میں سمجھتا ہوں 6% سکھ بن گئے ہندو. پھر اگر سے ہندوستان کی 2000 یا اسلام کی تاریخ سے دیکھا جائے، کرسچنس ہو یا پھر مسلمانوں کی تاریخ سے دیکھا جائے 1400 سال میں، تو 25% یا تو مسلمس ہو گئے ہندو، پھر کرسچن 3% سے 6% ہو گئے. اب ہندوؤں کا خدا کیا کر رہا، ہندو کو پتہ بھی نہیں، اس کے پاس خدا نہیں ہے، لیکن ہندو برابر اس کے جو ہندوؤں کو مسلمان نہیں بنے دے رہے، سردار نہیں بنے دے رہے، کرسچن نہیں بنے دے رہے. ہندوستان کی تاریخ خود دیکھ لیں آپ. اب ہمارے نوجوان مسلمان جاگیں. میں کہتا ہوں زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. جو آدمی اسلام پر نہیں چلتا وہ سب مرے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے. تو مسلمان جاگے، اللہ کے ذکر سے جاگے، قرآن کی روشنی پھیلانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کچے پکے گھروں میں پہنچانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنج کردہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ منادی کو ہر ایک گھر کے اندر سنانے کے لیے. اب یہ ہندو جاگے وہاں ہندوستان میں. ہم 5 بار کریں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہے کوئی ہندو جو اس بات کو چیلنج سے ختم کر سکے انڈیا میں؟ ہرگز نہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈر کیوں نہ ہو. ہندوؤں کو یہ بات اس واسطے ہضم نہیں ہوتی کہ ان کے خدا پورے ماں کے پیٹ سے آئے. اب ہندو یہ سوچ لے، اگر وہ کہتا ہے درگا ماں یا لکشمی ماں یا سرسوتی یا پھر جو ہے کالی ماں یا جو ہے جتنے بھی مائیں ہیں ان کے پاس، سنتوشی ماں، جو بھی نام کہہ لیں آپ، کالی ماں سے لے کے سبھی نام لے لیں. اب اگر سے عورت کو یہ ماں سمجھتا ہے، جب یہ اپنی عورت کے ساتھ جائے گا اور اس کے اندر جو ہے اپنا جو ہے محبت کا
حصہ لینا چاہے گا بستر کے اوپر، جب وہ عورت کو جو ہے خواہش پوری کرنے کے لیے لگائے گا تو اس کو صاف یہ بات یاد آئے گی کہ میرا خدا یہ بچے دانی سے پیدا ہو اور میرا بچہ بھی اسی جگہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر سے جو خدا سمجھتے، نغمہ جیسے ان کو بتاؤ، اے نوجوانوں ان کو بتاؤ کہ خدا عورت کے بچے دانی سے پیدا نہیں ہوتا۔ اگر مرد وہاں لگاتا ہے اس طرح تو وہ عورت سے سوچے گا ارے یہ یہاں سے ہی میرا خدا پیدا ہوا تھا۔ اتنی بیہودہ عزت جانے والی بات خدا یعنی پاک خدا نہیں چاہے گا کہ وہ گندگی کی جگہ سے آئے۔ خدا عورت کا ریسائیکل ہوتا ہے 7 دن، وہ وہاں پر گندگی ہوتی ہے، خون سے لت پت ہوتا ہے وہ حصہ بچے دانی کا۔ عورت کے وہاں شرمگاہ کے یہاں بدبو ہوتی ہے، اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے کوئی بھی انسان آ جائے یا غسل کرنے جائے تو پہلے اپنی شرمگاہ کو پاک کر لو کہتے تھے، صاف کر لو، بہت بدبو نہ آئے، پسینے کی ہو یا کسی اور جراثیم۔ تو اتنی گندی جگہ سے کیا خدا آ سکتا ہے؟ یہ ہندوؤں کو سو جانے والی یا ان کو غفلت میں ڈال دینے والی شیطانی حرکت ہے یہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر سے خدا ہوتے، اے نغمہ تیرے جیسی عورتوں سے میرا دل اس واسطے جلتا ہے کہ تیرے چند کرسچن اللہ کو ہی اللہ مانتے ہیں ایجپٹ میں۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی تیرے طرف سے بھی، مگر بچے دانی سے کیا خدا آ سکتا ہے سوچ، یا بیٹا آ سکتا ہے، وہ بھی پاک خدا کا جو جس کو دیکھا ہی نہیں۔ تمہارے اس میں تصور ہے ایک خدا کا ایسا بھی جس کو خدا نظر نہیں آتا کہتے ہیں، پھر اس کو بیٹا ہے کہتے ہیں۔ تو کیا پاک خدا اپنے گندے حصے سے اپنے بیٹے کو بھیجے گا دنیا میں؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں 9 مہینے بیٹھے رہے ماں کے پیٹ کے اندر، آن کے آنا آ سکتے تھے اگر سے خدا کی کن فیکن یوں ہے ہمارا اللہ تو ٹو بھی ختم آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک غفلت ہوئی ہے انسان سے۔ تو میرے نوجوان تمہیں کام کرنا ہے اللہ کا، تم کو بابری مسجد جیسا فساد نہیں لانا ہے، تم کو داؤد ابراہیم کے جیسا فساد نہیں لانا ہے، تم کو چل پھر کر ان کو بتانا ہے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے تمہارے کو جو ہے امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ ارے مسلمان تو وہ ہے جو اپنی کشتیاں جلا کے جو ہے اللہ کے دین کو پہنچایا، مسلمان وہ ہے جو اپنے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، ان کے گھوڑوں کے اوپر خطرہ پانی تک نہیں آیا اور وہ چلے گئے دوسری طرف۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے جسم کے اعضاء کو ایسا کاٹ کے پھینک دیا، جھنڈا گرنے نہیں دیا، مسلمان وہ ہے۔ ارے تم مسلمان سو رہے ہو، تمہاری وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ تم گر گئے یہود و نصارہ بت پرستوں میں، اس واسطے تمہارا ایمان نہیں جاگ سکتا۔ تم کو شعلہ دینا چاہیے کوئی، تم کو جو ہے مشال بنانا چاہیے کوئی، تم کو شمع بنانا چاہیے جو پروانے مر مٹے۔ تم وہ روشنی دو جو دنیا کے اندر فائدہ ہو، کائنات کے اندر اللہ کی بولی بولنے والے انسانوں کو جگہ دو، ساری مخلوق خوش ہو جائے گی تم کو دیکھ کر۔ اللہ کی قسم ہر چیز تم کو تعریف کرے گی، سمندر کے مچھلیاں تک تمہیں دعا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق تم کو جو ہے چاہے گی۔ اللہ خود منادی کرائے گا فلاں سے مجھے محبت ہے۔ اے نوجوان اٹھو، ہندوستان کو جو ہے وہ صلیب لگانے سے نکالو۔ صلیب عیسیٰ علیہ السلام خود آ کے نکال دیں گے، وہاں صلیب لگانے مت دو، اسلام کو پھیلاؤ، مسجدیں بناؤ، چل پھر کے ان کو بتاؤ کہ بائبل عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی، اللہ نے نہیں دی، اور وہ جو ہوا ہے وہ بھی نہیں دیا، ہولی اسپرٹ فادر بھی نہیں دی۔ بائبل کو میں نے بار بار ایک ایک باریکی سے تم کو بتایا اس میں کہ اے نوجوان، ایک ایک پوائنٹ میں نے ہر میرے ویڈیو میں رکھا ہے۔ کل کوئی آئے گا انشاءاللہ اس پر کام کرے گا۔ میری خواہش ہے کہ میں ایسی فلم بناؤں جس کے اندر ساری حقیقت رکھ دوں اسلام کی۔ اب آپ یہ سوچیں، یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے، اگر پہلے آتے تو ایک ہی خدا کی بولی ہوتی دنیا میں، یا اگر سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا یا یہوہ کا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا تو پھر وہ دوبارہ کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ وہاں یہوہ یا اللہ کے ساتھ گولیاں کھیلتے بیٹھا ہوا ہے یا بیس بال کھیلتے بیٹھا ہوا ہے جیسے جاپان اور خالی امریکہ کھیلتا ہے بیس بال؟
یہ ایک خیال ہے انسان کا، یہ غفلت سے اٹھاؤ، انہیں نکالو ان کے ایسے فطور یعنی ایسے بےہودہ خیالات کو ذہنوں سے۔ اللہ کے دین میں قرآن میں نئی نئی باتیں میں آئے دن سنتا ہوں، کیونکہ ابھی میری عمر جو ہے اللہ کے فضل سے 50 قریب اس کے آس پاس میں ہوں، تو الحمدللہ آج بھی ایک کل بات مجھے معلوم ہوئی، ایک دعوت کے پروگرام کو میں دیکھ رہا تھا، اس میں بتا رہے تھے کہ شہد کی مکھی کے پیٹ کے اندر 9 پیٹ ہوتے ہیں، قرآن نے بتایا۔ چونٹی اللہ نے گلاس کی طرح اس کی باڈی کو بنایا، وہ توڑے تو پھوٹتی ہے، جیسے کانچ پھوٹتی ہے ویسے وہ اس کی باڈی الگ بنایا اللہ نے۔ آکٹوپس کو اللہ نے کئی جو ہے اس کے ہاتھ یعنی اس کے جسم کے اندر رکھے، اس نے کئی طریقے ڈفرینٹ ہے، وہ ہم جیسا 2 ہاتھ 2 پیر کا نہیں، 2 پیر کے بھی بنائے اللہ نے۔ تو ہر قسم سے ہر چیز بنائی اللہ نے، ہر چیز کے حساب سے اشارہ، دیکھو میں تمہارا خدا ہوں۔ ارے انسان، اگر تو سو گیا، اے نوجوان اگر تم سو گئے، تم نے اقبال کو نہیں سنا، تم اقبال کو پڑھو۔ اور میں کہتا ہوں کہ جن کو شاعری سے شوق ہے وہ اقبال کی شاعری کو غور سے سنیں، جن کو شوق ہے جو ہے خودی کے اندر گم ہونے کا، جن کو شوق ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کا، جن کو شوق ہے اپنے ملک کے اندر کچھ کر جانے کا، وہ اقبال کی شاعری پڑھو۔ ہندوستان میں کیوں گم ہے پتہ ہے؟ کیونکہ ہندوستان میں وہ مسلمانوں کی تعریف کیے تھے اقبال، وہ کیوں اجاگر کریں گے، اس روشناس کریں گے، اس بات کو پھیلائیں گے؟ نہیں، ان کو پھیلانا نہیں ہے۔ لیکن جب تم پڑھو گے تمہارے اندر جذبہ جاگے گا، ورنہ جو ہے تم آج کی جو فلمی دنیا ہے یا میوزک کی دنیا ہے یا جو ہے اسپورٹس کی، مرد نوجوان بچے ملتے کہاں ہیں؟ یا تو کسی کے گھروں کے پاس تانگ چھانک کرتے ہوئے نوجوان لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، یا پھر جو ہے فلمی دنیا کی تھیٹروں میں ملیں گے، یا بس اسٹاپ پر ملیں گے اپنا وقت برباد کرتے ہوئے۔ کوئی پٹی اچھی ہے کیا؟ بس میں جا رہی کسی کو دیکھ لیا خوش ہو گیا، کار میں جا رہی کسی کو دیکھ لیا خوش ہو گیا، شاپنگ مال میں جا رہے ہیں کسی لڑکی کو دیکھ لیا خوش ہو گیا، یا مسلمان جو ہے میوزک کان کے اندر لگا کے سن لے کے خوش ہو گیا، تھوڑا سا ناچ لے کے خوش ہو گیا، یہ زندگی ختم ہے۔ میرے نوجوان، ان ساری ڈگر سے میں گزر چکا ہوں، ان ساری باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں امریکہ میں آیا تھا رنگینی زندگی کے لیے، میں امریکہ میں آیا تھا اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے۔ میں سمجھا یہ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی والی عزت والی تمہیں نایاب بنانے والی جگہ ہے، آیا تو یہ سب جگہ کو کھوکھلی پایا۔ میرے بھائی اٹھ جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے دین کو پھیلا دو۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے، یہ بات سمجھ نہیں پائیں گے لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے نکلے گندی جگہ سے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ سوچو، اگر سے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو میری کیا ہے پھر؟ خدا کی ماں؟ یا میری کے نانا عمران، انہوں کیا ہے پھر؟ خدا کے نانا؟ یا پھر اگر نانا کے رشتہ دار، دوست احباب، یا ان کے اپنے جو ہے شادیاں ان کے خاندان میں جو ہوئی، ایک سے ایک اگر سے تم اس کو 2000 سال میں لا لو تو ان کے تو پورے رشتہ دار خدا کے رشتہ دار ہو گئے۔ کیسی بیوقوف فلسفی سے جی رہا ہے کرسچن، کرچن ہے یہ، جیسس کے پیسز بنا کے جینے والے ہیں یہ۔ ان کو نکالو ان خیالات سے۔ میں روز چل پھر کے نکالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں، میں دوڑتا ہوں اللہ کی طرف۔ میرا ایمان پست ہوتا ہے جب یہود و نصارہ بت پرست سے بات کرتا ہوں، لیکن رمضان میں نے چیک کیا، 1 مہینہ ایک وسوسہ بھی نہیں آیا۔ میں تجربے کی بات دے رہا ہوں تمہیں۔ وسوسے اگر نہیں آتے ہیں تو اللہ کے سچے دین کو پہچاننے کی سب سے بڑی نشانی اللہ نے شیطان کو بند کر دیا اس وقت۔ میرے بھائی، روز قرآن میں ایک ایسی تحقیق ہو رہی ہے جو جرمن سے لے کے آپ لے لیں کینیڈا، امریکہ، یا پھر جو ہے فرانس، یا پھر جو ہے UK، لندن، ادھر چلے جائیں، کیونکہ عربی تو ہمارے پہلے بہت ساری تحقیقات کی ہے، ان کے نام بدل دیے گئے، مگر اب امریکنز یا پھر یورپ کے لوگ ہی جو ہے یہ ریسرچ میں ڈسکوری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ادھر جاؤ تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا چیز ہے اللہ۔ اللہ اکبر۔
قرآن کیا چیز ہے معلوم ہوگا. اللہ اکبر. ڈسکور ہونے والی چیزوں کا پہلے سے قرآن کے اندر موجود رہنا، یہ ساری قرآن میں اس واسطے یہ پنہا رکھا اللہ تعالیٰ. اللہ نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجا اور کتاب بھیجا، اور یہ کتاب معجزوں والی ہر دن ایک معجزہ سامنے رکھ رہی ہے. تمہارے ہے کوئی سامنے آؤ. ایک بار ہندو مجھے جیکسنیٹ میں کہنے لگا خدا نظر نہیں آتا. کیوں؟ خدا ڈرتا ہے کیا؟ پوچھ رہا تھا مجھے. میں یہ بولا اس کو کہ بھائی اگر خدا نظر نہیں آیا تو ہی تو جو ہے اتنی ہمت سے جو تجھے پیدا کیا سب کچھ دینے والا نعمت ہے اس کو تو کہہ رہا ہے وہ ڈرتا کہہ رہا ہے. کل کو تیرے سامنے ہوتا خدا اور تو اس سے ہر چیز مانگتا یہاں تک کہ انسان اتنا گریڈی لالچی ہے کہ ہر چیز مانگتا. آخر میں اس کو خدا ہی بھی دیو بولتا تھا ہوگا. اس واسطے خدا نظر نہیں آتا. صرف وہ تجھے امتحان کے طور پہ تو اچھے کام کر لے. دنیا کے اندر یہ نشانی دی اس نے بار کوڈ کی. تیرے کو وہ اٹھائے گا حشر کے میدان، کسی کو بھی اٹھائے گا. میں غیر کو بھی محبت سے اس واسطے کہتا ہوں کہ تو اپنے آپ کو بچا لے. ایک بار تو چلے گا تو پھر کوئی نہیں بچانے والا ہے. یہ کیا رونا کیا ہے میرا؟ ایک بار تو گیا کوئی نہیں بچانے والا ہے. اب میں تجھے بات دیتا ہوں تو دعوت سے میرا ایمان بڑھے گا. میرے ایمان کو میں بنانا ہے، ابھی بہت بنانا ہے. مجھے بہت دور جانا ہے اسلام میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.